یا انسان کو جو زندگی عطا کی جاتی ہے تو انسان اس زندگی کو مکمل زندگی سمجھتا ہے اور اسی موت کو انسان مکمل موت سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی چند سال ہم نے گزار لیے یہ ہماری زندگی ہے، اور جب روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ گیا، سانس رک گئی تو یہ موت ہے اور بات ختم ہو گئی۔ تو انسان نے اس مختصر سی زندگی کو مکمل زندگی سمجھ لیا ہے، اور اس مختصر سے ایک لمحے کے لیے جو موت آتی ہے اسے مکمل موت سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی نہ تو انسان کی مکمل زندگی ہے اور نہ ہی یہ موت انسان کی مکمل موت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پہلے انسان کو زندگی دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان پر موت طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن سے جب پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ انسان کی پہلے زندگی نہیں ہے، انسان کی پہلے موت ہوتی ہے، اور اس کے موت کے بعد اللہ رب العزت انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اسے مارتا ہے اور پھر جو ہے انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے نہ تو ہماری مکمل زندگی ہے اور نہ یہ موت ہماری مکمل موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافروں سے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تم کو زندہ فرمایا۔ تو اللہ نے پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت، اور اس کے بعد انسان کو اللہ رب العزت زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب کیسے انسان کی موت پہلے ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ہم پہلے ماں کے شکم میں نطفہ ڈالتے ہیں باپ کا، پھر اس نطفے سے بستہ جمع ہوا خون بناتے ہیں، اور پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم گوشت کا لوٹڑا بناتے ہیں، اور پھر اس گوشت کے لوٹڑے پر ہڈیاں بناتے ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، اور جب یہ سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کی ماں کے شکم میں اس جسم کے اندر روح کو ڈالو۔ تو پہلے یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں کہ باپ کا نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کے جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ جب انسان باپ کا نطفہ تھا یا گوشت کا لوتڑا تھا یا وہ جمع ہوا خون تھا یا اس پر صرف ہڈیاں تھیں، تو انسان زندہ تھا یا مردہ تھا؟ وہ مردہ تھا، اس وقت تک مردہ تھا جب تک اللہ نے اس کے جسم کے اندر روح نہ ڈالی۔ پھر جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اب اس جسم میں جا کر کے روح کو ڈال دو۔ تو اس سے پہلا کا جو مرحلہ انسان کا ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، اور پھر انسان کے جسم کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو تمہیں اس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے زندگی عطا فرمائی۔ تو پہلے انسان مردہ ہوتا ہے اور پھر انسان کو زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ جب زندہ ہوتا ہے ثم یمیتکم، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں چھوٹی سی عمر دیں گے اور پھر تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، اور پھر جب قبر میں چلے جاؤ گے تو ہم تمہاری روح کو تمہارے جسم کے اندر پھر واپس کر دیں گے، تم پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ تو پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، اور پھر اس کے بعد زندگی۔ تو پہلے انسان کی زندگی نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ پہلے ہم پیدا ہوئے، ہمیں زندگی عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد جب سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا۔ بے شک پہلے مردہ ہوتا ہے پھر اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان پہلے مردہ کیوں ہے؟ مردہ ہونے کا مرحلہ پہلے کیوں ہے؟ اللہ نے پہلے زندگی کو کیوں نہیں بنایا؟ موت کو کیوں پہلے بنایا؟ پہلے موت ہے نا، اور اس کے بعد میں زندگی ہے، تو پہلے موت کو کیوں بنایا اور پھر اس کے بعد زندگی کو کیوں رکھا؟ تو اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ دنیا بنانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ موت کو مقدم رکھا اور زندگی کو بعد میں رکھا، اشارہ کر دیا کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی زندگی سنوارنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارے، اپنی دنیا بنانے سے پہلے اپنی آخرت کو بنائے، اپنی بلڈنگیں بنانے سے پہلے
پہلے اپنی قبر کو بنائے, اپنے گھر کو روشن کرنے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کرے. اللہ رب العزت نے اس لیے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے پہلے تمہاری موت کو رکھا ہے اور اس کے بعد تمہاری زندگی کو رکھا ہے. پہلے موت کا مقدم ہے, اور جب موت مقدم ہے تو اس سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں, چاہے وہ قبر ہو, چاہے وہ حشر ہو, جو کچھ بھی ہو, پہلے اس کی تیاری کرنی ہے, پھر اپنی زندگی کی تیاری کرنی ہے. لیکن ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہو گیا کہ ہم پہلے اپنی زندگی کی تیاری کرتے ہیں, اور جب پھر لاسٹ عمر ہو جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے, پھر اپنی قبر کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بڑھاپے کا انتظار موت نہیں کرتی ہے. یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس کے بعد سفید ہونے پر موت آئے گی. جوانوں کو بھی موت آتی ہے, بچوں کو بھی موت آتی ہے, سارے انسانوں کو موت آتی ہے. اس لیے موت کا انتظار نہیں کرنا ہے, بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب بال سفید ہو جائیں گے پھر نمازیں پڑھیں گے, جب بال سفید ہو جائیں گے پھر روزے رکھیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ جب تم ہوش میں آ جاؤ, بالغ ہو جاؤ, عاقل ہو جاؤ تو شریعت پر عمل کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, اور بچپن سے ہی اپنی قبر کی تیاری شروع کرو. اس لیے کہ موت کا انسان کی کوئی پتہ نہیں ہے. آج انسان موت, پہلے سمجھے کہ انسان ہوتا کیا ہے. انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے. انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک جسم سے اور دوسرا روح سے. دو چیزیں ہوتی ہیں, دو حصے ہیں, ایک جسم اور دوسرا روح. اور انسان کا مقصد, انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مجھے جو عطا کی گئی ہے یہ صرف جسم ہے, روح کی تیاری نہیں ہوتی. انسان غذا کھاتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے جسم کو پالنے کے لیے. انسان صابن لگاتا ہے جسم کو چمکانے کے لیے, کریمیں لگاتا ہے اپنے جسم کو چمکانے کے لیے. یعنی انسان کے جو دو حصے تھے, ایک جسم اور دوسرا روح, انسان کا سارا فوکس صرف جسم کو سنوارنے پر ہوتا ہے, روح کو سنوارنے پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی. اگر انسان نے اپنے جسم کو سنوار لیا مطلب صاف ہے کہ انسان نے اپنے آدھے حصے کو سنوارا ہے. ابھی آدھا حصہ جو انسان کا تھا انسان نے اس کو نہیں سنوارا. اس لیے کہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مرکب مجموعے کا. جب جسم سے روح مل جاتی ہے تب انسان بنتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف مجھے اپنے جسم کو پالنا ہے, اس کو غذا دینی ہے, اس کو سنوارنا ہے, اور میں اس کو سنوار لوں گا تو میں نے اپنی انسانیت کو سنوار لیا. حالانکہ یہ غلط ہے, اس لیے کہ یہ انسان کا صرف ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ انسان کا روح ہوتی ہے. انسان کو اسے بھی غذا دینی ہے, اس کو بھی سنوارنا ہے, اس کو بھی بنانا ہے, اس کی بھی دیکھا والی کرنی ہے. اب روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ ہم جسم کو تو پال لیتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا, ہمارے جسم کو غذا مل گئی. اب روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ تو روح کی غذا علم ہوتی ہے. روح کی غذا علم ہوتی ہے. انسان نے کھانا کھا لیا, اپنے جسم کو اس نے پال لیا, اپنے جسم کی بھوک کو مٹا لیا. لیکن انسان کا جو دوسرا حصہ روح ہے ابھی وہ بھوکی ہے. جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے وہ تمہاری روح بھوکی رہے گی. انسان جسم کو سنوارتا ہے, کون کون سی کریمیں استعمال نہیں کرتا ہے, لیکن کبھی تزکیہ قلب نہیں کرتا. انسان کبھی اپنے گناہوں کا محاسبہ نہیں کرتا, صرف جسم کو سنوار لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانیت کو سنوار لیا. حالانکہ جو دوسرا حصہ اس کے اندر اس کی روح ہے وہ ابھی اس کو سنوارنا باقی ہے. انسان اس پر توجہ نہیں دیتا. جب تک انسان اپنے جسم اور روح دونوں کو نہیں سنوار لیتا, سمجھ لینا تمہاری انسانیت نہیں سنور سکتی. کیونکہ انسان نام جسم اور روح دونوں کا نام ہے. اور جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا اسی وقت تک ہے جب تک اس کے جسم کے اندر روح باقی ہے. جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کا یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا. تو پتہ چلتا ہے کہ مکمل انسان یہ صرف انسان کے جسم کا نام نہیں ہے بلکہ پورا مکمل حصہ روح کا بھی ہوتا ہے. اس کی بھی توجہ دینی ہے. اس لیے انسان ڈرتا ہے کبھی جسم سے روح نہ نکل جائے. لیکن یہ بھی صرف دنیا کے نقطۂ نظر سے ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ, اس نے کھانا چھوڑ دیا تو وہ مردہ, زمین کے اوپر سے زمین کے اندر چلا گیا تو وہ مردہ ہو جاتا ہے, بات کرنا چھوڑ دے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ صرف انسانی نقطۂ نظر سے ہے. قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی مردہ کہا ہے جن کے جسم کے اندر روح تھی, وہ چلتے تھے, وہ کھاتے تھے, وہ زمین کے اوپر بھی رہتے تھے, پھر بھی انہیں قرآن نے
انہیں مردہ کہا. اللہ اپنے محبوب سے قرآن میں فرمایا, اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے محبوب تم ان کافروں کو اپنی بات نہ سنایا کرو, ان مردوں کو اپنی بات مت سنایا کرو. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر جو تھے ان کے جسم کے اندر روح بھی تھی, وہ چلتے بھی تھے, وہ کھاتے بھی تھے, وہ پیتے بھی تھے, وہ زمین کے اوپر رہتے تھے, لیکن قرآن نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے محبوب تم ان مردوں کو اپنی بات مت سنایا کرو. اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم سے روح جب نکل جاتی ہے تب انسان مردہ نہیں ہوتا ہے. حقیقت میں انسان مردہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے جسم کے اندر روح ہو اور وہ حق بات کو نہ سنے, قرآن کی بات کو نہ سنے, حدیث کی بات کو نہ سنے, اللہ کے رسول کی بات کو نہ سنے, اللہ کی بات کو نہ سنے, علماء کی بات کو نہ سنے. تو اگرچہ انسان کے اندر ابھی تک انسان کے جسم میں ابھی تک روح باقی ہے, لیکن اگر وہ حق پر عمل نہیں کرتا ہے, حق بات کو نہیں سنتا ہے, پھر بھی وہ مردہ ہے. اس لیے کہ وہ کافر جو تھے ان کے جسم کے اندر روح تھی, وہ چلتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, لیکن پھر بھی قرآن نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے محبوب ان مردوں کو اپنی بات مت سنایا کرو. تو پتہ چلتا ہے اگر جسم کے اندر روح ہو لیکن حق پر عمل نہ کرے تو پھر بھی مردہ ہے. اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, اور اگر دل زندہ نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں ہے. اس لیے دل کو بھی زندہ رکھنا ہے. یہ بس سمجھنا کہ کھانا کھا لیا اور چل پھر لیے تو ہم زندہ ہیں. دل کو اپنی زندہ کرو, اپنی روح کو زندہ کرو. جب تک تمہارا دل زندہ نہیں ہے, جب تک روح زندہ نہیں ہے, تم زندہ نہیں ہو. ورنہ کافروں کو اللہ مردہ کیوں کہتا؟ وہ تو سب کچھ کرتے تھے, کھاتے پیتے پیتے پیتے, لیکن پھر بھی کہا یہ مردے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حق بات کو نہیں سنتے. تو پتہ چلتا ہے کہ جب تب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو, روح بیدار نہ ہو, انسان مردہ ہے. اس لیے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انسانی نقطۂ نظر سے, اب انسانی نقطۂ نظر سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جسم سے روح نکل گئی تو بات ختم, تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو انسان ڈرتا ہے کہ کہیں ہمیشہ خوف آتا ہے کہیں میرے جسم سے روح نہ نکل جائے. جیسے ہی موت کا نام سنتا ہے تو انسان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. لیکن موت جس کا نام ہے, جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کو چاہے وہ کہیں بھی ہو مقررہ وقت پر آتی ہے اور اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. موت سے فرار کسی انسان کو ممکن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے یہ موت تم کو خود تلاش لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ, جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہی پہنچ کر کے یہ تمہیں اپنے آغوش پہ لے گی. تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے, بلکہ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اے محبوب ان کافروں سے فرما دو یہ موت جس سے یہ بھاگتے ہیں یہ ضرور ان سے ملاقات کرے گی, موت سے نہیں بھاگ سکتے. تو اب انسان کو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے. نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, یتیموں پر شفقت کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا ہے, بخوشی موت کو اپنے سینے سے لگا کر کے انسان کیا ہے دنیا سے چلا جائے. پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے مولا ہم تیرے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے اور تیری ہی طرف پلٹ کر کے جانے والے. جب موت آتی ہے تو انسان, تو آج یہ جو اللہ نے عمر دی ہے نا اس کو غنیمت جانو. ان سانسوں کی غنیمت قیمت کو سمجھو. ان سانسوں کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے, لیکن انسان کو ان سانسوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں تک انسان بیٹھ کر کے ان سانسوں کو ضائع کرتا ہے, کسی کی غیبت میں, کسی کی چغلی میں, گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر بیٹھ کر کے فالتو باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے, ان سانسوں کو ضائع کرتا ہے. انسان کو اگر ان سانسوں کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو قسم خدا کی انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں رکے گا. اس لیے کہ انسان کی ان سانسوں کی قیمت یہ بہت زیادہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے. لیکن ان سانسوں کی قیمت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میری ان سانسوں کی قیمت کتنی ہے, اور تمنا کرتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق
اذا قواکم من الصالحین، جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگتی ہے تو پھر تمنا کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، 1 سیکنڈ کی مہلت دے دے، میں اپنے مال کو تیری بارگاہ میں خرچ کر سکوں اور تاکہ میں بھی نیک بن جاؤں۔ لیکن جب وقت انسان کا پورا ہو جاتا ہے اور سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگتی ہے تو پھر انسان کو 1 منٹ کی مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی جان کو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو آج دنیا میں موت کے آنے سے پہلے ان سانسوں کی قیمت کو سمجھو اور ان سانسوں کی قیمت کو جانو اور ان اچھے کاموں میں ان کو صرف کرو، اچھے کاموں میں ان کو خرچ کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس مختصر سے وقت میں جو کچھ کہا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام